کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جب خطبہ ارشاد فرمایا تو بعد میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی کوئی بڑھ کر عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ ارے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے بھی بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کہاں ملے گا، کہاں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک مچھلی لو بھونی ہوئی، بعض روایات میں بھونی ہوئی مچھلی کا ذکر آیا ہے کہ وہ مچھلی لیں آپ، اور کچھ ساز و سامان کھانے پینے کا آپ نے ساتھ رکھنا ہے رکھیں، اور چلیں وہاں جہاں مجمع البحرین یعنی دو دریا جمع ہوتے وہاں پہ آپ جائیں، اور وہاں جب جائیں گے تو وہ آدمی وہاں ملے گا جب یہ مچھلی آپ سے خود بخود نکل کر گم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے خادم کو ساتھ لیا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کا نام یوشع آتا ہے تفسیروں کے اندر۔ آپ نے ان کو لیا اور کھانے پینے کا ساز و سامان بھی ساتھ لیا، اور مچھلی بھی بھونی ہوئی اپنی ایک زنبیل تھی اس کے اندر چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ ایسی آئی، وہاں ایک ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے کے اوپر آپ تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر آگے چل پڑے۔ اور چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ لو اب ناشتہ نکالو، ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ جب ناشتے کو کھولا زنبیل کو تو دیکھا تو وہ مچھلی وہاں نہیں، کیونکہ جو پیچھے جو ٹیلا تھا وہاں جب آپ نے آرام فرمایا تو مچھلی زنبیل سے نکل کر ساتھ ہی دریا کے اندر چلی گئی، اور جیسے ہی دریا کا پانی لگا وہ زندہ ہو کر جناب علی چل پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی کہاں؟ تو آپ کا خادم کہنے لگا کہ حضور یہ حضرت یوشع وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ میرے بعد ولی عہد۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ تو مچھلی چلی گئی دریا کے اندر۔ آپ نے فرمایا اف یار، وہ جہاں پر وہ مچھلی نکلی تھی وہی تو جگہ تھی جہاں پر اس آدمی نے ہم سے ملاقات کرنی تھی، جہاں آپ پہنچے تھے وہیں سے اسی جگہ سے واپس مڑے پیچھے چلتے چلتے جب اس ٹیلے پر آئے نا تو اس جگہ کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس آدمی نے ہم سے ملاقات کرنی۔ جب آپ نے دیکھا تو اچانک نظر پڑی ایک شخص کھڑا تھا ایک چادر اوڑے ہوئے، آپ نے اس پر سلام کیا۔ تو جب سلام دعا ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، رب کا پیغمبر جو بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ بیٹھے میرے ساتھ۔ جب بیٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سفر کر کے صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو آپ ایسا فرمائے کہ کچھ ہمیں نصیحت فرمائے اور ہم آپ کے ساتھ سفر میں چلیں کچھ سیکھنے کے۔ وہ جس سے ملاقات ہوئی تو وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے پر ایک شرط ہے، جب آپ سفر کریں گے میرے ساتھ تو جو معاملات آگے درپیش ہوں وہاں پر سوال نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ جو سفر کریں گے کیا آپ صبر بھی کر پائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، فرمایا کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چل پڑے سفر میں۔ جب چلے تو ساحل کے کنارہ تھا، چلتے چلتے آگے ایک کشتی کو دیکھا تو ان کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھایا کشتی کے اندر۔ جیسے ہی کشتی درمیان دریا کے گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا نکال کر پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کی کشتی کو توڑ ڈالا، انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں کشتی پر بٹھایا تھا، آپ نے کشتی توڑ ڈالی۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ پر سوال نہیں کرنا، آپ صبر سے رہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ پھر چلے آگے سفر کرتے کرتے تو جناب علی بچے کھیل رہے تھے، جب کشتی سے اترے آگے پھر سفر کیا تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ تھا جو سبھی میں سے جناب علی ایک اچھا نظر آ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے ساتھ سے گزرے نا تو اس کے سر کو پکڑ کر ایسے گھمایا اور سر کو گردن سے جدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کیونکہ ایک تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو سوال نہ کرنا، صبر کریں۔ آپ نے فرمایا جب میں دوبارہ اگر سوال کروں آپ سے تو پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ چلانا، راستہ جدا کر۔ آپ نے فرمایا پھر وہاں سے آگے چل پڑے، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں
ہمیں بھوک لگی ہے, کھانا دیں گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کھانے سے کہ ہم کھانا نہیں دیں گے. آپ وہاں سے چلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب, بالکل گرنے کے قریب تھی وہ دیوار. آپ نے اس دیوار کو اشارہ فرمایا تو سیدھا کر دیا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, اگر ہم ان سے کہتے کہ ہمیں اجر دیں اس دیوار کا, تو اجر ہی دے دیتے. آپ نے بغیر اجر کے جناب علی وہ دیوار کو سیدھا کر دیا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا نا صبر کریں, سوال نہیں کرنا. اب ہمارا اور آپ کا راستہ جدا ہونے لگا. آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا اور آپ نے کہا تھا کہ جب میں دوبارہ سوال کروں تو بے شک راستہ جدا کر دینا. اب آپ نے سوال کر دیا, اب راستہ جدا ہونے لگا. اب راستہ جدا ہونے لگا, لیکن میں آپ کو ایک راز بتاتا چلوں کہ میں نے کشتی کو کیوں توڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, جی بتائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کشتی کو اس لیے اس کا پھٹا توڑا تھا تاکہ یہ کشتی عیب دار ہو جائے, کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے جو کشتی, ان کا ذریعہ معاش صرف یہ کشتی, یہ اس کشتی کو چلا رہے. اگر یہ چلتے چلتے آگے جاتے تو ایک جابر بادشاہ تھا, وہ ان سے یہ کشتی چھین لیتا, کیونکہ وہ اچھی اچھی کشتیاں چھیننے کا جناب علی شوقین ہے, تو وہ ان سے کشتی چھین لیتا. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا جائے تاکہ یہ اس بادشاہ کے ظلم سے بچ. پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ نے وہ جو بچے کو قتل کیا تھا درمیان میں, وہ کیا راز تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ راز تھا کہ وہ بچہ ماں باپ کا اکلوتا تھا اور ماں باپ کو بہت پیارا تھا. اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور اس بچے کی طبیعت ایسی تھی کہ یہ کفر کی طرف جناب علی لوٹ جاتا, اور پھر جناب علی جب سرکشی کرتا تو اس کفر کی سرکشی پر اپنے ماں باپ کو یہ لے جاتا. یہ اندیشہ تھا جب یہ جوان ہوتا تو یہ کام کرتا, کیوں نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کا ایمان مضبوط رہے. میں نے اس لیے اس کو مار ڈالا تھا. پھر جناب علی تیسرا سوال فرمایا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو گرتی دیوار کو میں نے سیدھا کیا ہے, یہ دیوار یتیم بچوں کی دیوار تھی, وہ بچے ہیں ابھی. اگر یہ دیوار گر جاتی, ان کے ہاتھ میں اگر سونا آ جاتا تو بچے ہیں, ان کو پیسہ لگانے کا طریقہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی لٹا دیتے. لہٰذا میں نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. جب یہ دیوار اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک وہ بچے جوان نہیں ہوتے, سمجھ بوجھ والے نہیں, اس وقت تک یہ دیوار نہیں گرے. جب یہ سمجھ بوجھ والے ہو جائیں گے, پھر یہ جب دیوار گرے گی تو نیچے والا جو خزانہ پڑا ہے اس دیوار کے نیچے, وہ خزانہ ان کو نظر آ جائے گا اور یہ خزانہ اپنا اٹھا لیں گے اور پھر سوچ سمجھ کر اس خزانے کو جناب یہ خرچ کریں, ان کی زندگی اچھی گزر جائے. یہ راز تھے. تو پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیارے رب کے پیغمبر, اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم عطا فرمایا وہ میرے پاس نہیں تھا, اور جو میرے پاس مجھے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا وہ آپ کے پاس نہیں تھا.